بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. غذاء القلوب نرشمنٹ آف دا ہارٹس یا فوڈ فار دا ہارٹس دونوں ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دلوں کی غذا. غذاء القلوب دلوں کی غذا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. سورۃ الرعد آیت 28-29. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. اور وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورۃ الاسراء آیت ہے 82. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں پڑتا. تو پہلی آیت میں بیسیکلی کیا فرمایا گیا کہ دلوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو دل مطمئن ہو جائے گا، کنٹینٹڈ ہو جائے گا، سکون میں آ جائے گا، ٹھہر جائے گا. اور جو سورۃ الاسراء کی آیت ہے آیت 82، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جس میں مومنوں کے لیے ہیلنگ بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی ہے. تو اس اورینٹیشن کے ساتھ وہ کہتے ہیں، اللہ عز و جل جعل للقلوب نوعین من الغذاء. اللہ عز و جل نے دلوں کے لیے دو طرح کی غذا رکھی ہے، دو طرح کا فوڈ یا دو طرح کی نرشمنٹ رکھی ہے. الاول جو پہلی ہے وہ کیا ہے؟ الطعام والشراب الحسی، ٹینجبل کھانا پینا. وَلِلْقَلْبِ مِنْهُ خُلَاصَتُهُ وَصَفْوُهُ، اور دل کے لیے اس کا جو ایکسٹریکٹ یا اس کا جو نچوڑ ہے، دل کے لیے جو اس کا نچوڑ ہے اور اس کا جو خالص حصہ ہے، یعنی سارے جو فوڈ سے جو جس چیز سے خون بنتا ہے تو وہ اس میں ساری نرشمنٹ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ یا دل کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز جاتی ہے؟ وہ خون ہی جاتا ہے، رائٹ. اور دل کو زیادہ تر وہی چاہیے ہوتا ہے، لیکن صرف دل ہی کو نہیں بلکہ وَلِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ بِحَسْبِ اسْتِعْدَادِهِ وَقُبُولِهِ. اور ہر جو آرگن ہے اس کو اس کی کیپبلٹی اور اس کی ایکسیپٹنس یا قبولیت کے مطابق اس میں سے حصہ ملتا ہے. یعنی ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں فزیکلی، جو کھانا پینا ہوتا ہے ہمارا، اس سے جو ہمارا خون بنتا ہے وہ جسم کے ہر حصے میں جاتا ہے، اور تمام جو آرگنز ہیں وہ اپنی اپنی کیپبلٹی یا جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں، اور دل اس کا خاص حصہ دیتا ہے. یہ تو پہلی فرسٹ ٹائپ آف فوڈ ہو گیا. الثانی جو دوسری ہے وہ کیا ہے؟ غذاء روحانی معنوی، امٹیریل یا روحانی غذا. خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح. خارج من عن الطعام والشراب یعنی کھانے پینے کے علاوہ کیا ہے یہ؟ من السرور ہیپینس، خوشی، والفرح فرحت، والابتہاج ابتہاج کہتے ہیں انٹینس فیلنگ آف ہیپینس، اور ہیپینس کے لیے بھی آتا ہے، رونق کے لیے بھی آتا ہے. واللذہ لذہ از پلیجر، والعلوم اور نالج، والمعارف اور معارف یعنی جاننا. تو دلوں کو
خوشی بھی چاہیے، مزہ چاہیے، ایسے کام، ایسی ایکٹیویٹیز چاہیے جس میں پلیجر ملے، علم سے اور معرفت سے دل کو ایک خاص قسم کا پلیجر ملتا ہے، ایک خاص قسم کی انجوائمنٹ ملتی ہے۔ وَبِهَذَا الْغِذَاء كَانَ سَمَاوِيًّا عَلَوِيًّا، اس غذا یا اس فوڈ کی بنا پر دل جو ہے وہ آسمانی دنیا کا ہوتا ہے، وہ بلند ہوتا ہے۔ وَبِالْغِذَاءِ الْمُشْتَرَكِ، اور جو کمبائنڈ فوڈ ہوتا ہے، کانا اردین سفلین، اس بنا پر وہ زمین اور نچلی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، یعنی دونوں طرح کے وہ فوڈز لے رہا ہے، ٹینجبل اور انٹینجبل، یا مٹیریل یا اور امٹیریل، اور ان دونوں فوڈز کی بنا پر وہ کنیکٹڈ ہے آسمان سے بھی، بلندی سے بھی، اور وہ کنیکٹڈ ہے زمین سے بھی۔ اور وَقَوَامُهُ بِهَذَيْنِ الْغِذَائَيْنِ، اور وہ ان دونوں غذاؤں سے قائم رہتا ہے، رائٹ۔ اور یہ جو مٹیریل غذا ہوتی ہے یہ پھر کامن ہوئے سب میں ہی، چاہے وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، اور انفیکٹ جو جانور ہیں وہ بھی یہ فزیکل فوڈ کھا رہے ہیں، رائٹ۔ اور جو امٹیریل یا جو روحانی جو فوڈ ہے اس کی بنا پر وہ ایک طرح سے جوائن ہو جاتا ہے ملائکہ کے ساتھ، تو دونوں طرف اس دل کا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِلْقَلْبِ ارْتِبَاطُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ من الحواس الخمس۔ اب یہ جو ڈسکشن ہے، this is very interesting ڈسکشن، اور ہم سب اس کو آف کورس ہمیں پتہ ہے، بٹ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے وہ مجھے بہت ہی بیوٹیفل لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ جو 5 سینسز ہیں، ہمارے 5 سینسز، وہ کہتے ہیں کہ دل کے لیے 5 سینسز میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، ارتباط، رابطہ، کنیکشن ہے اس کا۔ وَلَهُ غِذَاءٌ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْهَا، اور دل کے لیے جو غذا اس تک پہنچتی ہے، کحاست السمع والبصر وحاست اللمس والشم والذوق، کچھ فوڈ جو ہے وہ جو امٹیریل فوڈ ہے وہ اس کو اپنے ان سینسز کے تھرو پہنچتا ہے، جیسے کہ جو سینس آف ہیئرنگ ہے یا لسننگ ہے، یا جو دیکھنے کا جو محسوس کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، یا وہ ٹچ سے جو فیل کرتا ہے، یا سونگنے سے، یا ٹیسٹ کرنے سے، یعنی جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، اس سے بھی ہمارے دل کو فوڈ ملتا ہے یا کانٹینٹ ملتا ہے۔ سونگنے سے، ٹچ کرنے سے، ٹیسٹ کرنے سے بھی ہمیں غذا ملتی ہے، لیکن جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ یہ وَارْتِبَاطُهُ بِحَاسَّتَيْ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ أَشَدُّ مِنْ ارْتِبَاطِهِ بِغَيْرِهِمَا، سماعت اور بصارت یا سننے اور دیکھنے سے جو ان سینسز کے ساتھ جو ہمیں غذا ملتی ہے، وہ جو رابطہ ہے سننے اور دیکھنے کے ساتھ ہمارا دل کا، وہ باقی تینوں سینسز کے نسبت زیادہ اسٹرانگ ہے، انٹینس ہے، مضبوط ہے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کا جو سینس آف ٹیسٹ ہے، آپ کچھ کھاتے ہیں، آپ انجوائے کریں، اٹس ویری ٹیسٹی، اور آپ کتنی دیر تک انجوائے کرتے رہتے ہیں، جتنی دیر تک وہ آپ کے منہ میں رہتا ہے، منہ میں وہ چلے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو بہت اچھا سا لگتا رہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ کھایا ہے، رائٹ، اتنی دیر کا ہی رابطہ ہے بس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی فریگرنس لگائی، جتنی دیر تک کہ آپ کی فریگرنس آپ کی ساتھ رہی، آپ کو خوشبو آتی رہی، آپ انجوائے کرتے رہے، لیکن جب وہ فریگرنس چلی گئی وہ کنیکشن ختم ہو گیا۔ اسی طرح ٹچ کرنے سے، لیکن جب آپ کسی کی کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے دل پر کتنی دیر تک رہتا ہے؟ مثلا کوئی کمپلیمنٹ یا کوئی تنقید یا ایون کوئی ہارملیس سی بھی بات تھی، اس بیچارے نے تو اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، لیکن آپ کے دل کے اوپر اس کا کتنے دیر تک اثر رہا؟ ہفتوں تک کے اثر رہتا ہے، بلکہ بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ سالوں بعد کوئی بات یاد آتی ہے اور آپ کے دل کو اسی طرح افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، کسی حادثے کی فوٹیج دیکھ لیتے ہیں، کسی بامبنگ کی فوٹیج دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی اثر آپ کے دل پر دیر تک رہتا ہے، بہت دیر تک آپ کو اس کے فلیش بیکس آتے رہتے ہیں، رائٹ۔ تو ویسے تو ہمارے تمام سینسز کا جو ربط ہے وہ دل کے ساتھ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اثرات، جس کے سب سے زیادہ انٹینس یا دیرپا اثرات جن 2 سینسز کے ہمارے دل پر پڑتے ہیں، وہ ہماری سماعت اور بصارت، افیکٹ بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور لاسٹنگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
وَوُصُولُ الْغِذَاءِ مِنْهُمَا إِلَيْهِ أَكْمَلُ وَأَقْوَى مِنْ سَائِرِ الْحَوَاس، اور ان کے ذریعے سے دل کو جو کانٹینٹ پہنچتا ہے، جو فوڈ پہنچتا ہے، وہ زیادہ کمپلیٹ بھی ہوتا ہے اور زیادہ اسٹرانگ بھی ہوتا ہے بنسبت باقی تمام حواس کے. وَإِنْفِعَالُهُ عَنْهُمَا أَشَدُّ مِنْ انفعالِهِ عَنْ غَيْرِهِمَا، اور ان کے ذریعے سے دل جو متاثر ہوتا ہے وہ دوسرے سینسز سے اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا. وَاقْتِرَانُهُ فِي الْقُرْآنِ بِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ اِقْتِرَانِهِ بِغَيْرِهِمَا، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں سینسز، ان دونوں فیکلٹیز کو کمبائن کر کے بیان کیا ہے. وہ آپ کو زیادہ ملے گا بنسبت اس کے، بنسبت دوسری سینسز کو بیان کرنے کے. یعنی قرآن میں جہاں ساؤنڈ کا ذکر آیا ہے وہیں بصر کا ذکر آیا ہے، جہاں سننے کی بات آئی ہے وہیں دیکھنے کی بات بھی آئی. یعنی یہ دو سینسز کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ ہے بنسبت دوسرے سینسز کے ذکر کے. بل لا یکاد یقرن الا بہما او باحدہما، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ضرور ہی ایک نہ ایک کو یا دونوں کو بیان کیا جائے گا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النحل کی آیت ہے 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. سورۃ النحل کی آیت 78، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہی ہیں، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار ہو. تو وہ کہتے ہیں وَتَأَثُّرُ الْقَلْبِ بِمَا يَرَاهُ وَيَسْمَعُهُ، دل کا افیکٹ ہونا، تأثر لینا یا متاثر ہونا کس سے؟ جو وہ دیکھتا ہے اور جو وہ سنتا ہے. اعظم، زیادہ بڑا ہے، من تأثرہ بما یلمسہ ویذوقہ ویشمہ، اس تاثیر سے، اس افیکٹ سے جو وہ چھو کر، چکھ کر یا سونگ کر لیتا ہے. تأثر کہتے ہیں the degree of being sensitive یا the fact of being affected and touched یا افیکٹیوٹی کہہ لیجئے. تو دل جو کچھ دیکھ کر اور سن کر افیکٹ لیتا ہے وہ اس افیکٹ سے کہیں زیادہ ہے جو وہ ٹچ کر کے، چکھ کر یا سن کر لیتا ہے. وَلِأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ هِيَ أَهَمُّ طُرُقُ الْعِلْمِ، اسی لیے یہ تین چیزیں علم حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ذرائع ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وَهِيَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْعَقْلُ، اور وہ ہے سننا، دیکھنا اور عقل سے کام لینا. یہ تین چیزیں بہت، تین فیکلٹیز علم حاصل کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہی سب سے زیادہ افیکٹ لے رہی ہیں. دل سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، عقل افیکٹ ہو رہی ہے، وہ کانٹینٹ لے رہا ہے وہاں سے. اور وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ، اور دل کا تعلق، دل کا کنیکشن سماعت اور بصارت سے، وارتباطہ بہما، اور اس کا ان دونوں کے ساتھ رابطہ ہونا، وتأثر، اور ان سے افیکٹ ہونا، ان دونوں سے، وتأثر بہما، ان دونوں سے افیکٹ ہونا، لا یخفا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نون بات ہے. لیکن ما یدرکہ بحاسۃ السمع من العلم والہدی، لیکن جو سننے سے انسان کام لیتا ہے علم اور ہدایت کے لیے، وہ اعم و اشمل، وہ زیادہ مور یونیورسل ہے، زیادہ کامن ہے، اور اشمل زیادہ پریویلنگ ہے، زیادہ میسو ہے. یعنی علم اور ہدایت کے لیے سننا بہت اہم ہے. وما یدرکہ بحاسۃ البصر اتم و اکمل، اور پھر دیکھنے کی صلاحیت سے جو پرسیو کر لیتا ہے تو پھر ہدایت اور کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یعنی سمپلی کوئی چیز جو آپ سن رہے ہوں یقیناً وہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے، لیکن جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو پکچر کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں کام کرتی ہیں. بہت افیکٹو ہے علم اور ہدایت کے لیے کہ آپ بات کو سنیں. اسی لیے میں آج صبح بھی بات کر رہی تھی کہ جب آپ کلاسز لے رہے ہوں نالج حاصل کرنے کے لیے، جیسے یہ کلاس ہے، اور یہ کلاس بھی چونکہ ایک ایڈوانس لیول آف نالج ہے، یا آپ قرآن کی کلاس لے رہے ہیں یا حدیث کی کلاس لے رہے ہیں، کوئی بھی کلاس آپ لے رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بات کو سنیں. اور آپ سن نہیں سکتے اگر آپ کسی اور کام میں مشغول ہیں. مثلاً اگر آپ چیٹ کے اوپر کوئی میسج لکھ رہے ہیں
تو اس وقت آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے، اب آپ سن نہیں رہے۔ یاد رکھیے یہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے یہ ہمارے برین کے لیے، ہماری لرننگ کے لیے، چیزوں کو پرسیو کرنے میں بہت بہت ہنڈرنس کرتی ہے، برین کے لیے تو بہت ہی ڈیمیجنگ ہے۔ اور جب کوئی آپ ٹائپ کر رہے ہیں آپ سن نہیں رہے اس وقت، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ او میں ادھر ٹائپ کر لیتی ہوں ادھر اس کو جواب دے دیتی ہوں تو پھر میں بہت اچھا سن رہی ہوں، نہیں، آپ کی لرننگ میں ایک فلا آ رہا ہے۔ ہمیں سے جو لوگ بھی پڑھتے ہوئے، کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے، جب ہم ٹائپ کرنے لگتے ہیں کچھ کسی اور کو میسج کر رہے ہوں یا یہاں پہ اپنی کلاس میں جو کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ چیٹ پہ ٹائپ کرنا شروع کر رہے ہیں تو اب آپ سن نہیں رہے، نہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دل ہمارا ایک ہی ہے، یاد رکھیے گا، ہمارا دل ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ جو کام آپ جس وقت کر رہے ہیں آپ پوری طرح اسی کی طرف اٹینٹیو ہیں، اور آپ کی اس اٹینشن کی کوالٹی ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کی لرننگ کا لیول کیا ہے، وہ کلیئرٹی پر بیسڈ ہے یا اس میں چیزیں مکسڈ ہیں، یا وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے یا وہ شیلو ہے، یا وہ ریلیونٹ ہے یا وہ ارریلیونٹ ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ خاص درخواست ہے، انفیکٹ ریسنٹلی آئی ہیو اٹینڈیڈ کلاس کورس شارٹ کورس، اور میں اس میں نوٹ یہ کر رہی تھی کہ پیپل ور سو فوکسڈ ان لسننگ، ایک سنگل کامنٹ بھی ان کی چیٹ پہ نہیں آیا، اور جب لیسن کمپلیٹ ہو گیا اور جب ٹیچر نے ڈسکشن وہ شروع کیا اس کے بعد پھر ان کے لائک جو ریفلیکشنس تھے، جو کامنٹس تھے وہ آنا شروع ہو گئے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ حالانکہ یہ لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک جنرل لائک لٹریچر، شاعری پوئٹری کی کلاسز تھیں وہ، لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے اندر علم سیکھنے کا کتنا زبردست ادب ہے کہ ان میں سے تھرو آؤٹ کلاس ان میں سے کسی نے کسی کو ڈسٹریکٹ نہیں کیا چیٹ کے اوپر کوئی بھی میسج لکھ کر۔ دیکھیں جب ٹیچر نے کوشچن کھولا، اس کے لیے کھولا انہوں نے، تو پھر آف کورس وہ مائکس بھی کھلے اور چیٹ کے اوپر بھی آنے لگا۔ اور یہ بات مجھے بہت ہی انسپائر کی لوگوں کی، کہ لوگوں کے اندر علم حاصل کرنے کا اس کا مطلب ہے they were true listeners, they were true learners, they were true knowledge seekers, they were focused، اور اسی کے ذریعے سے نالج آتی ہے، رائٹ؟ تو یہ سیکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، تاکہ ہم جو بھی وقت اسپینڈ کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے وہ ہم پوری طرح یوٹیلائز کریں، یہ نہ ہو کہ یہاں کے بھی نہ رہیں اور وہاں کے بھی نہ رہیں، کیونکہ ہماری کوالٹی آف اٹینشن کسی بھی کام کے وقت بہت میٹر کرتی ہے۔ اور یہ جو نالج ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ یہ ہمارے بہت سے پرسیپشنز جو ہیں وہ کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر کرتی ہے، اسٹریٹن کرتی ہے، اس لیے اس کو تو بہت ہی زیادہ فوکس آف مائنڈ کے ساتھ سننا ضروری ہے، رائٹ؟ اور اپنے نوٹس بنانے ضروری ہیں کہ ہم نے اس میں سے، اب جیسے آج کا جو ابھی ہم نے غذاء القلوب پڑھا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا باتیں پڑھی ہیں، یہ آپ جوٹ ڈاؤن تبھی کر سکتے ہیں جب آپ نے اس کو غور سے سنا ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ دل کی کیا کیا غذا ہے اور کس طریقے سے وہ غذا لیتا ہے، اور اس بارے میں کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ دل کا بھی کچھ فوڈ ہے اور وہ لیتا ہے اور وہ کہاں سے لیتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے ہماری اسپرچویلٹی سے یا اسپرچول اویکننگ سے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے علم حاصل کرنے کو درست طریقے سے حاصل کرنا ہمیں سکھائیں، اور ہمیں ایک فوکسڈ لرنر بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ساری توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو وقت ہم اسپینڈ کر رہے ہیں علم حاصل کرنے میں اس کو ہم واقعی میں علم حاصل کریں، اور ہمارے واقعی میں کانسیپٹس کلیئر ہوں، اور چیزوں کو ہم کلیئرٹی کے ساتھ اور درست کنیکشن کے ساتھ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں اور آگے بیان بھی کر سکیں۔ اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم إني أسألك قلبا سليما. آمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دیجئے اور ہمیں بھی بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔